بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق اللہ مولانا العظیم. حدود 4 ہیں. بولو کتنے ہیں؟ 4 حدود کہتے ہیں. حدود حد کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا مقرر ہوتی ہے اسے حد کہتے ہیں. اس کے بدلنے کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہوتا. ایک چوری کی سزا، ایک زنا کی سزا، ایک تہمت لگانے کی سزا. کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگا دی، اور شراب کی. یہ 4 حد ہیں اسلام میں. 4 ہی ہیں. قتل کے بدلے میں قتل کرنا وہ حد نہیں، وہ قصاص ہے. اس میں معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. اس کو قتل کر دیا گیا، ان کے خاندان والوں کو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے قاتل کو، یا نہیں تو پیسے لے کر فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے. قتل کرنے کی بھی اجازت ہے. 3 آپشن ہیں. یا تو قتل کے بدلے میں قتل کر دو قاتل کو، یا نہیں تو پیسے لے کر چھوڑ دو، یا نہیں تو معافی کر دو. اگر دریا دل ہو تو معافی کر دو. تینوں آپشن ہیں. اس میں نہیں آپشن. حدود میں آپشنز نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. عورتیں بھی چوری کرتی ہیں، بڑی جو ہے وہ فنکار ہوتی ہیں وہ بھی. والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو. حکم دیا جا رہا ہے. یہ حکم حکومت کے فرما رواؤں کو، سربراہوں کو ہے، عوام کو نہیں. بعض احکامات کے مخاطب عوام ہیں، بعض احکامات کے مخاطب والدین ہیں، بعض احکامات کے مخاطب حکومت کے ذمہ دار ہیں، جو اس وقت کے بادشاہ، امیر المومنین، جو ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہے جو اسلامی حکومت ہو. یہاں نہیں کہ سن کر کے آپ کہیں جا کر کے چور کے ہاتھ کاٹنے لگ جاؤ. یہ تو قانون کو ہاتھ میں لینا ہوگا. جیسے بعض ایک جگہ قرآن کریم نے نکاح کے باب میں کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرو. یہ ذمہ داروں سے خطاب ہے. خود لڑکی جا کر کے نکاح تو نہیں ہو جائے گی نا، وہ شرافت کے تقاضے کے خلاف ہے. بے غیرتی کی سی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے. وہ ناجائز جب بھی نہیں ہے، ناجائز جب بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں فَقْطَعُوا، ہاتھ کاٹ دو. یہ حکم ہے، مشورہ نہیں. عربی میں مشورے کے لیے اور حکم کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی قسم کے الفاظ لائے جاتے ہیں. ایدیہما، تو یہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. حکم ہے نا. حکم جب عربی میں حکم دیا جاتا ہے تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب نہیں. جیسے نفل چھوڑ کر نکل جاتے ہیں لوگ. ایدیہما، چور اور چوری کرنے والی عورت، ہاتھ کاٹ دو ان کے. یہ اس وقت ہے جب پہلی مرتبہ چوری کرے، پہلی مرتبہ چوری میں پکڑے گئے. اتنا مال ہو جو 10 درہم 1 دینار،
10 درہم اور 1 دینار دونوں مالیت میں برابر ہوتے ہیں. 10 درہم کا 1 دینار ہوتا ہے. 1 دینار کا ہو تب بھی وہی مطلب، 10 درہم کا ہو تب بھی وہی مطلب. جیسے نکاح کے باب میں منیمم، میکسیمم کی کوئی حد نہیں، منیمم 10 درہم مہر، لا مہرہ اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا ہے. بہت مختصر وہ اس کی مالیت ہے. آج ہی میں عصر کے بعد ایک جگہ نکاح میں گیا تھا، وہاں بھی میرا بیان ہوا نکاح کے موضوع پر. آج میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان کیا ہے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچہ جتنا زیادہ کم، وہ نکاح اتنا زیادہ بابرکت. یہ برکت حاصل کرنے کا ایک ربانی نظام ہے، یہ خداوندی طریقہ ہے، یہ آسمانی نظام ہے، آسمانی راستہ ہے برکتیں لوٹنے کا. یہ انسانوں کا بتایا ہوا طریقہ نہیں، یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. آسان، کتنا آسان؟ میں نے کہا کہ اتنا آسان کہ ایک ابن نجیم ایک بہت بڑے عالم ہیں فقہ حنفی کے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کسی کتاب میں، عجبت للحنفیین، کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس حنفی مسلمان پر کہ جس کے مذہب میں نکاح اتنا آسان ہے کہ 10 ایک مرتبہ بیٹھ کر کے میں حساب لگایا کہ 10 درہم کتنا ہوتا ہے، 10 درہم کتنا ہوتا ہے، یعنی 31 گرام چاندی، 31 گرام چاندی. آپ جوڑ لیجیے 400 کو 31 گرام کا مطلب 3 تولے کتنے ہوئے؟ 1000 روپے مان لو. چلو 1000 روپے بھی اگر مان لو تولا تو 3000 روپے ہوئے. تمہیں بڑھ کر کہہ رہا ہوں 600-700 میں 1 تولا چاندی آ جاتی ہے. 10 گرام کا 1 تولا، 30 پر 1 گرام کا مطلب ہو گئے 3 تولے. 3 تولے سونا نہیں، 3 تولے چاندی یعنی 30 گرام. 3 تولا یعنی 30 گرام. 30 پر 1 گرام چاندی سے کم مہر نہیں، تو کتنے ہو گئے اس کے؟ زیادہ سے زیادہ 3000 روپے. کہ جس کے مذہب میں نکاح اتنا آسان ہو، اس کے باوجود یہ عقل کا دشمن زنا کی طرف جاتا ہے. انہوں نے لکھا ہے ابن نجیم نے. عجیب بات لکھی ہے. تو بات میری کدھر سے لگی ہے؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. ہاں کہہ رہا تھا کہ کتنی مالیت پر اس سے بحث نکل آئی. 10 درہم کا مال اگر چوری کر لیا گیا، چوری اردو میں ہم بول دیتے ہیں آسانی سے چوری، عربی میں اس کی بھی بال کی کھال نکالی ہے. اس لفظ سرقہ سین را قاف کسے کہتے ہیں لغت عرب میں؟ اس کی باقاعدہ شرطیں ہیں، اس کا ایک نصاب ہے. نصاب یہی ہے 30 پر 1 گرام، یعنی کم سے کم وہ مال 30 پر 1 گرام چاندی ہو یا اس کی مالیت اس کے بقدر. اتنا چرایا ہو کسی نے، اور وہ مال محفوظ جگہ رکھا ہوا تھا، وہ کسی کی ذاتی ملکیت تھی، اور پھر جو ہے وہ کھلم کھلا نہیں. کھلم کھلا اگر کسی کا مال اٹھا لے تو اسے کہتے ہیں ڈاکہ. یہ کوئی تالا ڈال کے رکھا تھا، تالا توڑ کر کے نکال لیا اور چپکے سے خفیہ طریقے پر چھپ کر. یہ سب یہ سارے شرائط ہیں. یہ سارے شرائط اگر صادق آ گئے تو چوری ثابت ہو گئی، بشرطے کہ 30 پر 1 گرام کی مالیت ہو. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دو. پہلی مرتبہ اگر چوری کیا ہے تو سیدھے ہاتھ کا یہاں سے کاٹ دو. پہلے خون یہاں بند کر لو ادھر کا، اس کے آتے ہیں حالات، ڈاکٹر سے پوچھئے. اس کے بعد اتنا حصہ سن کر لو انجیکشن دے کر. اس کے بعد یہ ہاتھ کاٹ دو. کاٹ دینا ہی سزا ہے. کاٹنے کے بعد پھر جوڑ سکتے ہیں. کاٹتے ہی سزا مکمل ہو گئی. اور جب تک ہاتھ گرم گرم ہوتا ہے، خون
فوراً جڑ بھی جاتا ہے، جوڑ کر اس کا فوراً اس کا علاج معالجہ کر دو، ٹاکے ڈال دو، سزا بھی پوری ہو گئی ہاتھ کا، لیکن ورجائلٹی ختم ہو گئی، اتنا ہی اس کو اتنی ہی سزا دینا ہے۔ ایک تو خود ہاتھ کا کاٹنا ایک ذلت کی بات ہے نا، ایک باغیرت انسان جو ہے وہ اسے نہیں گوارا کرتا، اسے نہیں گوارا کرتا۔ اب ساری زندگی وہ عیب لگا رہے گا، بھائی چوری کیا تھا اس نے ہاتھ کاٹا، بھائی چوری کیا تھا اسی نے ہاتھ کاٹا۔ ہمارے یہاں کسی نے ایک مرتبہ وہ گائے چوری کر لی کسی زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، تو اس کا نام پڑ گیا چور قدوس۔ ان کا نام قدوس تھا، قدوس تو اللہ کا نام ہے، ان کا نام کیا تھا؟ کسی زمانے میں ان کے باپ داداؤں نے چوری کی تھی تو ان کا نام کیا پڑ گیا؟ چور قدوس۔ تو کتنی ذلت کی بات ہے۔ اچھا جب تک چور قدوس نہیں بولتے تھے لوگ پہچانتے بھی نہیں، اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ تو بڑی ذلت کی بات ہے، اتنی سزا ہے۔ باقی کاٹتے فوراً اسے جوڑ لیا جائے، اس کا علاج معالجہ کر کے ٹاکے ہو کے ڈال کے برابر کر دو، ختم ہو جائے گی بات۔ اگر دوسری مرتبہ بھی چوری کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کا بایاں پیر ٹخنے سے کاٹ دو، یہ اور یہ، اب آئے گا مزہ۔ اچھا پھر بھی وہ اتنا صاحب استقامت ہے کہ پھر اگر چوری کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے تو کہتے ہیں اب بدماش کو قید میں ڈال دو۔ کیا کر دو؟ سنتا ہی نہیں، ہاتھ کاٹتا۔ جو کتنا صاحب استقامت ہے کہ ہاتھ کاٹنے پر بھی نہیں سنبھلا، پیر کاٹنے پر بھی نہیں سنبھلا۔ کہتے ہیں جزاء بما کسبا، یہ اس کی کرتوتوں کا کی سزا ہے۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے۔ یہ نکالا من اللہ سے ہی علماء نے یہ اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ حد کو رد نہیں کیا جا سکتا، کہ کوئی پیسے دے کر چھوٹ جائے یا معاف کر دے، اس کے مال کی تم نے چوری کر لی، یہ تم کو معاف کر دے، تب بھی نہیں معاف ہوتا۔ امیر المومنین کے حوالے پیسے کر دے تو بھی نہیں۔ نکالم من اللہ، یہ اللہ کی حد ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، سزا جاری کرنے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کون سی طاقت ہے دنیا کی جو سزا دینے سے ان کو روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور حکیم، لیکن جائے وہ میں زبردست ہوں، میرا چلتا ہے، ساری چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں، میں ہی صاحب اقتدار ہوں، قادر مطلق مختار کل، ہر قسم کی مجھے اختیارات حاصل ہیں، جو چاہے حکم دوں۔ اس کا مطلب الٹپ نہیں دیتے، حکیم ہے تو زبردست۔ اطمینان رکھو، جس جرم کے مناسب جو سزا ہوگی، جتنی سزا مناسب ہوگی وہی دیں گے۔ اتنا اطمینان رکھو، اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ حکیم بھی بڑے زبردست ہیں۔ آگے کہتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ، یعنی اگر آپ کو اللہ کے حکیم ہونے کا استحضار رہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، پھر تو اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ اعتراض کی کیفیت پیدا ہوتے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یار چوری کی سزا بڑی وحشیانہ سزا ہے، قید میں ڈال دیتے کافی تھا، ہاتھ کاٹنا کیا ضروری ہے؟ یہ اللہ بھی بڑا عجیب اللہ ہے یار، ایک طرف تو کہتا ہے رحمان ہے، ایک طرف کہتا ہے رحیم ہے، اور ہاتھ بھی یہی کاٹتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بڑا مہربان ہے، کمانے والا ایک ہی نوجوان بچہ تھا، بوڑھے موت کی دعا کر رہے، ان کو تو نہیں مارا اور جوان بچے کی جان لے لی۔ یہ اعتراض ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ کے حکیم ہونے کا استحضار رہے گا، اور جب تک رہے گا، اور جتنا دل کی گہرائیوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے گا، پھر اللہ کے کسی حکم پر تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ حکیم کے لفظ کا تقاضا ہے، یہی مطالبہ ہے اس صفت کا، اسی لیے اس صفت پر اس آیت کو آپ سمجھتے ہیں کہ عزیز حکیم تعملون خبیر بصیر بما تعمل، یہ الٹپ لائے جاتے ہیں۔ ما قبل کے میں جو حکم دیا جاتا ہے باقاعدہ زبردست مناسبت ہوتی ہے اللہ کی صفت میں اور ما قبل میں دیے گئے حکم کے درمیان، یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔
آگے کہتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، ہاں یہ دروازہ تو اللہ کا ہمیشہ کھلا ہوا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، اگر کسی نے رجوع کر لیا چوری سے، سزا کے بعد اگر کسی نے رجوع کر لیا، توبہ کیا تب بھی سزا نہیں ٹلتی. سزا تو بہرحال اس کی ہونی ہے، لیکن سزا کے بعد اس نے توبہ سے وہ باز آ گیا، رجوع کر لیا، تابہ وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنے حالات کو درست کر لیا. حالات کا درست ہونا ہی اس کے توبہ میں صادق ہونے کی علامت ہے. وَأَصْلَحَ، تو کیا کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اسے اس کی توبہ کو معاف کر دیتے ہیں. ہاں، سڑا ہوا سیب ہم نہیں لیتے، لیکن یہ کٹا ہوا ہاتھ والا بھی آتا ہے تو اوپر والا قبول کرنے تیار ہے. کیا خیال ہے تمہارا؟ کٹا ہوا ہاتھ لے کر کمپنی میں جاؤ گے تو کہیں گے یار کٹے ہوئے ہاتھ لے کر کیا کرو گے؟ ایک آدمی بوڑھا ہے، چل نہیں پاتا، اسے کھوسڑ بوڑھا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ جس کے لیے روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں، فدیہ دے دو. اتنا بوڑھا کہ اس کی جوانی کے، صحت کے واپس آنے کے کوئی دور دور تک چانسز موجود نہیں، امکانات موجود نہیں. ایسے بوڑھے کو کہتے ہیں کھوسڑ بوڑھا. ویسا اگر آدمی کمپنی میں جائے ملازمت کے لیے اپلائی کرے تو کمپنی کا مالک لے گا، لیکن اللہ کے دربار میں اگر بوڑھا مرنے سے 2 دن پہلے بھی آ کر کہے مجھے معاف کر دے تو وہ تب بھی قبول کرنے تیار ہے. یہ ہے اللہ کی صفت رحمت کا اثر. فمن تابا، دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اوپر کا جزیہ، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے آخرت کا، کہتے ہیں اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور اپنے حالات کو درست کر لیتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں. فإن اللہ، علماء کے لیے عرض ہے یہ انا کا تعلق یتوب سے ملا کر ہوگا ترجمہ، کہ اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کریں گے. ہاں، بشرطے کہ وہ چوری کیا ہوا مال واپس کر دے اور سزا بھگت لے. ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. کتنا بڑا گناہ بھی ہو، چوری تو بہرحال چھوٹا گناہ ہے، شرک کا بھی اگر گناہ کر چکے ہو مرنے سے پہلے، اگر شرک سے بھی توبہ کر لو، اللہ کہتے ہیں اس گناہ کو بھی معاف کرنے تیار ہوں، بشرطے کہ تم توبہ سچے دل سے کرو. ان اللہ غفور، کتنا بڑا گناہ بھی ہو، کتنی مرتبہ بھی گناہ کر چکے ہو، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ کتنا بڑا گناہ بھی ہو، لیکن تمہارا گناہ میری رحمت سے تو بڑا نہیں. کتنی مرتبہ بھی گناہ کر چکے ہو، مجھے کیا نقصان پہنچا؟ نقصان تم کو ہی پہنچا ہے. غفور رحیم، معاف بھی کرتے ہیں اور پھر نعمتوں کے سلسلے کو سدا جاری رکھنے کے فیصلے بھی فرماتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم ہے اللہ کا. آگے کہتے ہیں علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں؟ جب علم قرآن کی زبان میں آتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں آتا ہے. علم، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، یقین نہیں رکھتے اس بات کا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. آسمان و زمینوں کے وہی مالک ہیں، لہذا وہ جو چاہے حکم دے. یعذب من یشاء، جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں بغیر سزا دیے ہی معاف کر دیتے ہیں. گناہ کرتا نا، شرک کو کفر کے علاوہ گناہ کیا آدمی، چھوٹے چھوٹے گناہ تو وضو سے معاف ہو جاتے ہیں، نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں، روزے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعض کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ کرنا پڑتا ہے. اچھا چلو، بغیر توبہ کیے مر گیا ایک آدمی، تو آخرت میں 2 آپشن ہیں، یا تو سزا دے کر معاف کریں گے یا بغیر سزا دیے ہی معاف کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جی. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. لہذا اسے سزا دینے سے بھی کوئی نہیں رکھ سکتا اور سزا دیے بغیر معاف کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. وہ تو قادر مطلق ہے.
آگے پھر چھیڑ دیا یہودیوں کا سلسلہ۔ ایک زمانے میں جب میں شروع میں طالب علم تھا، 20-25 سال پہلے کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ میں بیٹھے سوچتا یہود و نصارہ کی کیا مخالفت کریں؟ بعد میں جب پڑھتے گئے حدیث قرآن مجید میں تو بے شمار آیتیں اور بے شمار احادیث جس میں یہودیوں کے عیب، ان کی برائیاں، ان کی شرارتیں، ان کی بری خصلتیں، ان کے خباثتیں، ان کی سود خوری، ان کی ریاکاری، ان کا حب جاہ، ان کا حب مال، ان کا نفاق، ان کی نبوت سے، حضور سے دشمنی، بالکل قرآن تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے، جب ان کی پوری تاریخ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر یہ حدیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ حضور یہود و نصارہ کی مخالفت کا کیوں حکم دیتے ہیں۔ جب تک نہیں پڑھے گا ان کی تفصیلات کو تو مخالفت یہود و نصارہ کی کریں گے، کس میں کریں گے؟ آپ سن رہے ہیں، ایک عرصے سے سن رہے ہیں آپ، کئی سالوں سے، کہ جگہ جگہ یہودیوں کا سلسلہ چھیڑ دیتا ہے قرآن۔ یا ایھا الرسول، اے رسول سے مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ الرسول الف لام ہے تو اس سے خاص رسول مراد ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا، جو لوگ کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں، جو منافق، قالوا آمنا بافواہہم، منافق جو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ان کے دل ایمان نہیں لائے، زبان سے وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، انہی کو منافق کہتے ہیں۔ ہمارے مولانا یونس صاحب تھے، میں ان کی مثال دیتا ہوں ہمیشہ سمجھنے کے لیے، پونا والے یونس صاحب تھے، وہ کہتے تھے جب تک یہ کلمہ اچھا پہلے تو یہ کہتے تھے وہ کہ یہ ایمان کا سفر بہت مختصر ہے، ایمان کا سفر مختصر ہے، کہتے تھے کہ ایمان کا سفر ایک بالشت ہے۔ کتنا ہے؟ ایک بالشت، ایک بالشت ہے، دو بالشت ہے، جتنا بھی آپ، وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے بول زبان سے ہوتے ہوئے اگر دل میں اتر گئے، کہاں اتر گئے؟ سفر کتنا لمبا ہے، زبان سے دل کو کتنا ہے ذرا ناپ لیجیے آپ۔ کہتے ہیں اگر یہ ایمان کے بول زبان سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچ جائے؟ دل میں، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ اگر ایمان کے بول زبان پر ہی رہے، دل میں نہیں اترے، تو اسی کو کہتے ہیں نفاق۔ بڑی پیاری تعریف ہے۔ تو کہتے ہیں جو لوگ منافق ہیں اور کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوجیے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ نے تو بلایا اور بار بار بلایا، رات کو بھی دن کو بھی ہر طرح آپ نے بلایا، اس میں آپ کا کوئی نقص نہیں ہے۔ آپ کو تو علی وجہ الکمال، ہر کمال آپ کو کامل طور پر دیا گیا ہے، آپ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سامنے والا اگر نہیں مانتا تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کا کوئی عیب نہیں، آپ کی کمی اور نقص نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو کفر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس سے نبی کا دل بھی متاثر، لیکن نبی بہرحال انسان ہوتا ہے نا، نبی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا اور نہ خدا ہوتا ہے، وہ بھی انسانی جذبات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب مجھے یاد آتا ہے، یہی وہ کیفیت تھی پیغمبر علیہ السلام کی کہ کوئی آدمی کفر کی طرف جا رہا ہے تو حضور بڑے غمزدہ ہو جاتے تھے۔ یہی وہ کڑن، یہی وہ تڑپ، یہی وہ گھٹن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی کو گمراہی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر، کفر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر جب حضور غمگین ہو جاتے تھے، مغموم ہو جاتے تھے، اسی کو سامنے رکھ کر، اس لیے کہ حضور انسانوں کے ہدایت کے بڑے حریص تھے،
قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ کہیں اس ہدایت کی ہرس جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے، وہ ہرس آپ کو ان لوگوں کے ناجائز مطالبات پر عمل کرنے پر آمادہ نہ کر لے۔ عجیب بات کہی قرآن کریم نے، عجیب بات کہی۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو دائی کو ہونا تو ایسے چاہیے کہ اس کے اندر تڑپ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ناجائز کے سامنے والوں کے ناجائز مطالبات سے سمجھوتا نہ کرے۔ اتنی گرفت ہونی چاہیے ایک دائی کو، تڑپ بھی ہو، طلب بھی ہو، وہ کڑتا بھی ہو، کڑن بھی ہو امت کے تعلق سے، لیکن وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ ان کے ناجائز مطالبات کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہو جائے، یہ حد سے گزر جانا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں کے کفر کی طرف بڑھ جانے کی وجہ سے بھی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جگہ کہا قرآن کریم نے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ تمہارے بس کا تو یہ ہے کہ تم کھول کھول کر ان تک اپنا پیغام پہنچا دو، اتنی ہی ذمہ داری ہے تم پر۔ قرآن کریم نے کہا انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں کسی کے ہدایت کے، نبی بھی کسی کی ہدایت کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا۔ آگے کہا سماعون للکذب، یہ عجیب بات ہے سمجھنے کی، کہ سماعون للکذب، کہ یہ لوگ جھوٹ کو بہت سنتے ہیں، یعنی جھوٹ کے سننے، سما کہتے ہیں بہت سننے والے کو، یعنی جو جھوٹ کے سننے کے عادی ہو گئے ہیں، ان کی طبیعت، یعنی یہ جو ان کے علماء جھوٹ بولتے تھے یہ اسے سنتے بھی تھے اور قبول بھی کر لیتے تھے، گویا جھوٹ سننا، غلط بات سننا، اور جو ہے آدمی کا ضمیر مردہ ہو جائے کہ وہ غلط بھی سن رہا ہے، باطل بات بھی سن رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے اسے غلط بات کو، یہ یہودیت ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ غلط بات سنتے سنتے آدمی کے اندر پھر غلط بات کو قبول کرنے کی طرف راستے کھل جاتے ہیں۔ سننا ہے نہ سننا، قرآن کریم نے ایک جگہ کہا کافروں کے بارے میں کہ سمن، بہرے سنتے ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہا سننا نہ سننا تو یہ کافروں کا مزاج ہے، لیکن غلط بات سننا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ اور کہتے ہیں سماعون لقوم آخرین، اور یہ جاسوس بھی ہیں، ایک ترجمہ اس کا۔ حضور کے مجلس میں آتے تھے منافق، یہود جو تھے، اکثر منافق تھے، یہودیوں میں سے ہی تھے، اور عبداللہ بن جو سبا تھا، کیا نام تھا، عبداللہ بن ابی، جو مدینے میں تھا، وہ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ جب حضور مدینے میں گئے، اچھا وہ سردار ہونے والا تھا بھی، اسے مدینے کا بادشاہ بنانے والے تھے کہ حضور مدینہ پہنچ گئے، تو اس نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا، اپنے ساتھیوں کے مشورہ دیا کہ تم بھی منافقانہ طور پر اسلام قبول کرو۔ قرب حاضر ہوتے تھے بعض لوگ، اور پھر حضور کے مشورے، وہاں جو باتیں ہوتے تھے وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے راز۔ سماعون لقوم آخرین، بعض کہتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ خیبر میں ایک بڑے خاندان کے ایک مرد عورت جو شادی شدہ تھے، انہوں نے زنا کر لیا،
اور توریت میں بھی شادی شدہ مرد عورت کی سزا رجم تھی. رجم یعنی پتھر سے مار مار کر ختم کر دو. اسلام میں بھی وہی سزا ہے. اگر غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو، میات جلدہ. اور اگر شادی شدہ مرد عورت زنا و بدکاری کر لیں، یہ کہ ضرورت کرنے کا محل موجود ہے، ضرورت پوری کرنے کا، اس کے باوجود وہ جو ہے غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مزاج میں شرارت موجود ہے، تو اس کے پتھر سے مار مار کر ختم کر دینا، یہ سزا ہے. تو ان دونوں نے، بڑے لوگ تو نہیں آئے، سردار قسم کے ذمہ دار قسم کے لوگ تو نہیں آئے. حضور کی مجلس میں ذمہ دار قسم کے یہودی آنے کو اپنی آر محسوس کرتے تھے، شرم میں. آج بھی بڑے بڑے لوگ کہاں آتے ہیں علماء کی محفلوں میں؟ بڑے بڑے جو لوگ بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی جو ذمہ دار قسم کے لوگ، چودھری قسم کے لوگ، جو ایم ایل اے قسم کے لوگ، جو وزیروں کے لیول کے لوگ ہیں، وہ آج بھی نہیں آتے ہیں. آج بھی یہی معاملہ ہے، وہ بھی نہیں آتے تھے. چھوٹے لوگوں کو انہوں نے یہ بھیجا کہ جاؤ حضور کیا کہتے ہیں دیکھ کے آؤ. اور انہوں نے، چونکہ شریف خاندان کے وہ لوگ تھے جنہوں نے زنا کیا تھا، ان کے چہرے کو کالا کر کے، کوڑے مار کے، اور گدھے پہ الٹا بٹھا کر کے گشت کراؤ تاکہ ان کی ذلت ہو. بس اتنی سزا، ختم کرنا نہیں. حضور کے پاس بھیجے. وہ حضور کے پاس آئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدق میں ایک عبداللہ بن سوریہ، ایک ان کا بہت بڑا عالم تھا، اسے لے آؤ. وہ لیا ہے. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ہاں اگر شادی شدہ مرد عورت زنا کر لے تو کیا ہے؟ پڑھو توریت کھولو. وہ پڑھتے گئے. وہ جو جہاں پتھر سے مار کر ختم کر دینے کی سزا تھی، وہ آیت ہی اڑا دی توریت سے. عبداللہ بن سلام بیٹھے تھے حضور کے بازی. انہوں نے کہا حضور انہوں نے ایک آیت ہی چھوڑ دی. کہاں اٹھاؤ، انگلی اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، پیچھے سے پڑھو، وہ جو آیت تم نے چھوڑی ہے وہ پھر پڑھو. عبداللہ بن سلام جانتے تھے تو اسے مجبوراً وہ آیت پڑھنا پڑا. اس میں یہی حکم تھا کہ پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو. وہ انہوں نے یہ سکھا کر بھیجا تھا جو نہیں آئے تھے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ وہ بدل دیتے تھے. کبھی تو آیت ہی اڑا دیتے، کبھی آیت رکھتے اور اس میں تعویل کرتے تھے، کبھی اڑا ہی دیتے، کبھی چھپا ہی لیتے، اور کبھی جو ہے تعویل کرتے تھے. یہ تینوں قسم کے کام وہ کرتے تھے. یقولون، انہوں نے یہ کہہ کر بھیجا تھا، ان اوتیتم ھذا، اگر وہ کوڑے مارنے کی سزا سنائے، چہرے پر کالک مل کر گدھے پر گشت کرانے کی سزا سنائے تو قبول کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ، اگر یہ نہ بیان کرے، اگر رجم کی بات کرتے ہیں تو پھر قبول نہ کرو. فَاحْذَرُوهُ. یہ تو ایسا ہو گیا. مولانا عثمانی نے لکھا ہے فوائد میں، اور یہ لکھا ہے کہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے. بعض لوگ تو وہ بیمار ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں جاتے. یار کون جائے گا ڈاکٹر کے پاس؟ جائے گا تو ڈاکٹر کہے گا یہاں ایکس رے لو، اسکین لو. کیا لو؟ ایکس رے لو، اسکین لو، اب تو سی ٹی اسکین لو. پیسے بھی جائیں گے اور پتہ نہیں ہزاروں کی دوائیں بھی لکھے گا. کون ڈاکٹروں کے ہاسپٹلس کے چکر کاٹے رہے؟ تو بعض لوگ جاتے ہی نہیں، اور یہ اپنے زندگی کے دشمن ہیں. اور بعض لوگ جاتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب یہ بیماری ہے تو پھر یہ دوا ہے، یہ بیماری ہے تو یہ دوا ہے، یہ دوا، یہ تو وہ دوا لیتا ہی نہیں، دوا ہی نہیں لیا. پھاڑ کر کے ڈاکٹر کا کیا کہتے ہیں اسے، اسکرپشن کیا کہتے ہیں، پھاڑ کے پھینک دیا. یا نہیں تو کیا کیا، دوائی لکھی تھی ہارٹ اٹیک کی، بیماری ہے کس کی؟ ہارٹ اٹیک کی.
اور یہ مانگتا ہے سر کے درد کی دوائی، اسے تو ہے کینسر اور دوائی لے رہا ہے پیٹ کے درد کی، کیوں؟ وہ سستی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اجزا کو یا تو جاتا ہی نہیں، اور جاتا ہے تو ڈاکٹر لکھتا ہے تو اس کی اسکرپشن کو پھاڑ دیتا ہے، لیتا ہی نہیں دوائی، اگر لیتا بھی ہے تو بیماری کچھ ہے، مطالبہ کچھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ مولانا عثمانی لکھتے ہیں کہ بیماری جیسی تھی اللہ نے اس کے مقابلے میں ویسی اس گناہ کی مناسب سزا جاری فرمائی تھی۔ یہ تو ایسے ہو گیا نا، یہ آج بھی لوگ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، علماء کے پاس پہلے تو جاتے نہیں لوگ، اور جو لوگ علماء بزرگوں کے پاس جاتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ سے میرے تعلقات ہیں۔ تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ آ جاتے ہیں گھر تو چائے پلا دیتے ہیں، کبھی کہیں ملاقات ہو گئی تو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور کبھی بہت محبت آ گئی ان پر تو 2-4 ہزار روپے ہدیہ دے دیتے ہیں، کبھی کپڑے، کبھی واچ، کبھی چپل، عید کے موقع پر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بزرگ سے کیا ہے؟ تعلقات ہیں۔ ان کو اپنی بیماری سناتے نہیں، اور اگر سنائے انہوں نے اس کا جو علاج بتایا ہے وہ علاج دوائی لیتے نہیں، جو بیماری کی جو دوا انہوں نے دی ہے اور جتنے دن کھانے کے لیے فرمایا نہیں لیتے، اور یہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا فلاں بزرگ سے تعلق ہے، ہمارا فلاں بزرگ سے تعلق ہے، اس کو کوئی نفع نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں اسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے 40 سال میرا فلاں بزرگ سے تعلق رہا لیکن کوئی نفع ہوا نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ نفع اٹھایا نہیں، دوائی کھائی ہی نہیں کبھی، پہلے تو بیماری بتائی ہی نہیں، بتائی تو جو دوا لی وہ دوائی اٹھا کر پھینک دی، خریدی ہی نہیں، میڈیکل ہی نہیں گیا۔ اچھا لی بھی تو جو لکھی تھی وہ نہیں لی، اور جتنے دن کھانے کے لیے کہا تھا، جیسے ٹی بی کا مریض ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں 6 مہینے کنٹینیو کھاؤ، ٹی بی کا ہے مریض 3 دن دوائی کھا کے چھوڑ دیا، جیسے بخار والا دوائی کھا کے چھوڑ دیا، بتاؤ اب کیا نفع ہوگا؟ کہتے ہیں یہ مولانا عثمانی لکھتے ہیں ان یہودیوں کی ایسی مثال تھی، گناہ تھا زنا کا، سزا اللہ نے یہ جاری فرمائی تھی کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو، گناہ تو اتنا بڑا، اور سے چاہتے تھے کہ صرف کالی چہروں پر مل کر گدھے پر، اس سے علاج ہوگا کہیں، پتھروں سے مار کر ختم کر دیں گے تو اللہ نے اس کے اندر یہ اثر رکھا، معاشرے سے بدکاری ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں نے بھی کئی روایت سنی ہے، پڑھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین پر حد جاری ہوتی ہے، کسی چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، پاک دامن عورت پر تہمت لگائی جاتی ہے، اس کی سزا جاری کی جاتی ہے، شراب کی سزا جاری کی جاتی ہے، یعنی تو بدکاری کی سزا جاری کی جاتی ہے، تو 40 سال تک اللہ آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایسی کوئی روایت ہے، اور سند کے اعتبار سے وہ روایت صحیح ہے، وہاں دیکھنا چاہیے تفصیل سے الفاظ کیا ہیں اس کے، ملتی جلتی بات ہے، اس لیے کہ اس سے معاشرے پر بڑے اچھے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ ان اوتیتم وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، بھائی ہماری من چاہی دوا دے تو لو، ہماری خواہش کے مطابق، مرضی کے مطابق ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو لو، ڈاکٹر اپنی مرضی کے مطابق علاج کرتا ہے تو علاج قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی اپنی بات کرتا ہے، نبی اپنی بات کرتا ہے تو قبول کرنے کی ضرورت نہیں، نبی اپنی مرضی کے مطابق بات کرتا ہے تو قبول کرو۔ یہ یہودیوں کا تھا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ ہدایت سے، جس کو اللہ محروم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو ہدایت اس کو دینا چاہتے ہیں جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے، جو ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتا اللہ خود ہدایت لے کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ اللہ اتنے بے غیرت بھی نہیں، یاد رکھو میری بات، اللہ بڑے بے نیاز ہیں۔ ہاں اگر کسی کے اندر طلب ہے، ٹھیک ہے، ہدایت جتنی بڑی چیز ہے اس کے ٹکر کی طلب نہیں ہے۔ بہت غور سے سنو میری اس جملے کو، ہدایت تو اتنی بڑی چیز ہے، اسے سمجھانے کے لیے ڈکشنری میں الفاظ نہیں ہے، ہدایت اتنی بڑی چیز ہے، لیکن آدمی کے اندر ہدایت کے ٹکر کی طلب نہیں ہے۔
لیکن کسی نہ کسی درجے میں طلب موجود ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں تو چاہیے۔ لیکن ایک آدمی منہ موڑ کر جا رہا ہے، پیٹھ دکھا کر جا رہا ہے، تو اللہ اتنے بے غیرت نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، ان کے حجر میں، ان کے ضد نے اللہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ ان کو ہدایت سے محروم رہنے دیں، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو حضور کو کہتے ہیں پھر اس کے لیے جو ہدایت سے محروم رہنا چاہتا ہے، جو ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو گمراہی میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر چکا ہے اس کو ہدایت دینے کی بات اللہ نے کہیں نہیں فرمائی، یہ یاد رکھو میری بات۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ، حضور کو کہتے ہیں جو ہدایت گمراہی میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر چکا ہے، جو بیماری میں مرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، حضور کو کہتے ہیں پھر تم اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ پتہ چلا کہ حضور ہدایت کی صرف دعوت دے سکتے ہیں، ہدایت کی طرف بلا سکتے ہیں، لیکن ہدایت تو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ حضور کی حیثیت بتا دی گئی، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ، کہ جن کے تعلق سے اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دلوں کو پاک و صاف کرے، اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ بھی خود نہیں چاہتے کہ ان کو پاک و صاف کیا جائے۔ ہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے یہ تو دنیا کی ذلت ہے، انہیں ہدایت سے محرومی، یہ رسوائی ہے، یہ ذلت کی بات ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ملے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ رکوع ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا، وقت بھی ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں سماعون للکذب، بہت جھوٹ کے سننے کے عادی ہیں، اپنی منچاہی باتیں، اپنی مرضی کے مطابق فتوے سننے کے عادی ہیں۔ یہ کہہ کر قرآن مجید ہم کو یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہمارا مزاج بھی تو ایسا نہیں ہے یہودیوں کی طرح، جو منچاہی اور ہمارا اپنے مرضی کے مطابق علاج اور باتیں سننے کا عادی ہو گیا ہے۔ اکالون للسود، بہت کثرت سے سود کھانے والے، حرام کھانے والے، حرام خور کہتے ہیں نا۔ قرآن کریم نے یہودیوں کو حرام خور کہا ہے، اکالون للسود کا اردو میں اگر ترجمہ کرے محاورے میں تو مجھے ڈر لگتا ہے، بڑا سخت لفظ ہے اردو کا۔ مجھے علی میاں صاحب کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے، حضرت کہتے تھے کہ مجھے اگر ترازو دے دی جائے، کیا دے دی جائے، تو مجھے الفاظ کے تولنے کا فن بھی آتا ہے، کس لفظ کا کتنا وزن ہے۔ یہ حرام خور ذرا سخت لفظ ہے، ممبر کے قریب بیٹھ کر بولنا نہیں چاہیے، لیکن اکالون للسود کا اردو میں محاورے میں یہی ترجمہ بنتا ہے۔ قرآن کریم نے یہودیوں کو کہا یہ بہت کثرت سے حرام کھانے والے حرام خور۔ یہ کہہ کر ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے تم میں کوئی حرام خور تو نہیں؟ خدا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کا قصہ سنا کر ہم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو اپنی مرضی کے مطابق باتیں سننے کا کہیں مزاج تمہارا بھی تو نہیں، کہیں بہانے بنا بنا کر حرام کھانے کی عادت تو نہیں پڑ گئی۔ یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن کہنا پڑتا ہے۔ آخر دعوانا